بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ محترم حاضرین و سامعین، ارکان ایمان کی شرح کی اس کتاب میں جس کا درس ہم گزشتہ سال بھر سے پڑھا رہے ہیں، اس میں اخیر میں شیخ نورستانی حفظہ اللہ جو مؤلف کتاب ہیں، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے بعض اصولوں کو جو کتاب و سنت پر مشتمل اور مبنی ہیں انہیں بیان کیا۔ ان اصولوں کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اصول ہیں، ضابطے ہیں شریعت کی بنیاد پر، تو اس کا اسی وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان اصولوں سے منحرف ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی دوسرا اصول، طریقہ، منہج اختیار کرتے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں، اہل بدعت ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف کے منہج پر سمجھے بغیر اپنے طور پر اسے اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان اصولوں کو غیر ضروری نہ سمجھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم شیخ کی عبارت پیش کر رہے ہیں، وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَيْضًا۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے یہ اصول یا اصل بھی ہے، الثانی وجوب السمع والطاعت لولاة الامور بالمعروف ما لم یأمروا بمعصیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ولاۃ امور، مسلمانوں کے جو والیان ہیں، حکمراں ہیں، با اختیار لوگ ہیں، ان کی سمع و طاعت، سمع مانے سننا، طاعت یعنی ماننا، ان کی باتوں کو، احکامات کو، فرامین کو سننا اور اس کو عملی طور سے اختیار کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کا واجب ہونا جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے۔ مسلمان حکام کی باتوں کو سننا اور ماننا اس وقت تک جب تک کہ وہ معصیت یعنی گناہ کا، اللہ کے اور اس کی شریعت کی مخالفت کا حکم نہ دے۔ یہ ایک اصل بتا رہے ہیں اور اس کی کچھ وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے درس کا ایک سلسلہ جمعہ کے روز شبہات کے فتنے جاری ہے، اس میں اس وقت ہماری گفتگو خارجیت پر جاری ہے اور اس سے متعلق بعض دوسرے مقامات پر خطابات بھی ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں خارجیوں کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے اس کا ایمان کے معنی کے تناظر میں اور اس ضمن میں حکام کی مخالفت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سے ولاۃ امور کی سمع و طاعت کے بارے میں جو واضح پیغامات اور تعلیمات دی گئی ہیں ان کی مخالفت کرنا خوارج کا ایک نشان امتیاز ہے، پہچان ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ حدیثوں کو بھی پڑھا اور اس کی کچھ تشریحات کو بھی۔ میں بار بار اس ضمن میں ان دروس میں یہ بیان کرتا رہا، اس موضوع کے خطابات میں بھی، کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ان حدیثوں کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان یا اسلامی حکومت جب ہوگی تب یہ سمع و طاعت والے احکامات لازم آئیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور اسی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو ان روایتوں اور ان حدیثوں کے تعلق سے لاپرواہی اور بے توجہی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ یہ ابھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اسلامی حکومت یا مسلمان حکام کی عدم موجودگی کے باوجود ان روایات میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے متعلق اہل سنت والجماعت یا اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضبوط تعلیمات دی ہیں اس کی کئی اعتبار سے ان حالات میں بھی ضرورت ہے جب ہمارے پاس حکومت اسلامیہ نہ ہو، اور پھر یہ انسان کو ایک مزاج دیتی ہے کہ دینی مزاج کیا ہے، اجتماعی طور سے ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر مسلمان حکام نہیں ہیں، میں پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں سوال کے طور پر کہ آپ اس پر غور کریں،
ہمارے جتنے سامعین ہیں وہ اس پر توجہ دیں کہ اگر مسلمان حکام نہیں ہیں تو کیا اسلام ہم کو اس کی تعلیم اور اجازت دیتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے طور سے جو سمجھ میں آئے وہ کرتا رہے، کوئی اجتماعیت، کوئی باہمی تعاون، کوئی مضبوطی اور ڈسپلین اور نظام کا پابند نہ رہے یا اس کو اختیار نہ کرے؟ اور پھر جو بھی جماعتی تنظیمی ڈھانچہ بنتا ہے مسلمانوں کا، اس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتا رہے، اگر کسی کی کوئی برائی دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، یا ایک جماعت بننے کے بعد اس کی مخالفت میں دوسری جماعت بنائی جائے، وہ کوئی بھی مقصد کے تحت۔ جیسے آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں ہماری 2 جماعتیں ہیں، کیوں ہیں؟ کن بنیادوں پہ؟ دینی مقاصد کی بنیاد پر۔ یہ 2 جماعتوں کا ہونا اس بات کی واضح دلیل اور نشان ہے کہ ان تعلیمات کو ہم نے سمجھائی نہیں ہے، ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتری ہے۔ ہمارے ہاں خارجیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں تو اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل قبول ہونا چاہیے، آخرت کے اجر و ثواب کو ترجیح دینی چاہیے، اور انسان کو اپنی مفادات کے مقابلے میں جماعتی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن ہم قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی، خاندانی، برادری کے، پراپرٹی کے، کوئی بھی مفاد کے لیے جماعت اور دین کے مفادات کو واضح طور پر قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک شہر اور ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے، اور اسی بنیاد نے مسلمانوں کی جمعیت کو، طاقت کو پارا پارا کر رکھا ہے۔ ذرا سا آپ لوگ، میرا خیال ہے بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے رفیق۔ آپ جمعیت کو، مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کر رکھا ہے، اور ان کی طاقت کو اکھیڑ رکھا ہے، جڑ سے اکھاڑ، اور مسلمان کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی کا شکار، ایک دوسرے کی یہاں تک کہ دینی کاموں سے روکنے کا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ بہت واضح طور سے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبوں سے روکنا، درس قرآن سے روکنا، فلاں کو درس نہ دینے کے لیے روکا جائے، فلاں کو دینی کام کرنے سے روکا جائے۔ اب میں یہ جب بیان کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کے سامنے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں فلاں شخصیت کو نشانہ بنا رہا ہوں۔ جی نہیں، یہ ہمارا دینی جماعتی المیہ ہے، ایسے المیے کو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلے طور سے کچھ لوگ اس قسم کی واضح جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہیں جماعت کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، قابل ادب باور کیا جاتا ہے۔ وہ جماعت کے ٹھیکیدار ہیں، ذمہ دار ہیں، دین کی ان کے دل میں رتی برابر بھی جو ہے غیرت نہیں ہے۔ اگر وہ جماعتی منہج سے، ایک انسان، ایک مسلمان اگر ہوگا تو دین اور دعوت کے کاموں کے لیے وہ حریص ہوگا۔ کوئی اگر دین کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرے گا، اس کو روکے گا نہیں۔ اگر وہ روک رہا ہے تو اس کا مطلب وہ دین کا دشمن ہے، میرا نہیں، آپ کا نہیں، فلاں کا نہیں۔ وہ اس کے ذہن و دماغ میں جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر، یا ذاتی اغراض اور خود پسندی کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اگر وہ یہ اس فکر کا غالب آ گئی ہے کہ فلاں کو روکنا چاہیے، تو نتیجے کے طور پر وہ دین کو روک رہا ہے۔ ایسے لوگ، ان حدیثوں کو اگر ہم پڑھے ہوتے نا، ہمارے یہاں لوگ جانتے، اہل حدیث کہنے والے ان حدیثوں کو اگر مانتے تو ایسے لوگ پنپ نہیں سکتے، ان کی زبان کو، ان کے ہاتھ کو، ان کی طاقت کے خلاف کھڑے ہوتے۔ لیکن میں جیسا کہ مانتا ہوں ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ فرائض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے یہاں لڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ ہاں، اب ایسا ہی معاملہ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی لوگ اونٹ نگل لیتے ہیں، مچھر کو چھانتے ہیں۔ آج مزاج ایسا ہی بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، یہ عذاب ہے کہ جب کوئی قوم حق پانے کے بعد جو ہے اس سے انحراف کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر جدل ڈال دیتا ہے، اختلاف ڈال دیتا ہے، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اہل علم نے یہ خارجیوں کی ایک مثال بتائی ہے، خارجیوں کے تعلق سے اہل علم نے بتائی ہے کہ ان کی ایک علامت ہے کہ یہ دلیلوں کو سننے کے بعد بھی، مضبوط دلیلیں سننے کے بعد بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جدل اور اختلاف کا جو مزاج ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، جو جس موقف پر ہے وہ کتنا بھی غلط کر رہا ہے، میں نے کتنی مرتبہ کہا، لیکن ہمارے یہاں کیا یہ کوئی طاقت ایسی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ بھائی کم سے کم دینی کاموں سے نہ روکا جائے، دروس و خطابات کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، آپ کا جھگڑا آپ جھگڑا کریں، لڑیں، لیکن جو منہج، عقیدہ اور دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ایسے صالح عناصر اگر ہیں بھی تو وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے اندر بولنے کا یارہ نہیں ہے، اور اگر بولے تو ان کی آواز کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور میں یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں سنتوں پر لڑتے ہیں، فرائض کو جو ہے ہضم کر جاتے ہیں۔
ہاں رفع الیدین پہ لڑائی کریں گے، فرض نماز چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنی مرتبہ میں نے آپ نے سنا ہے، ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان سے لمبی چوڑی بحث کی کہ حج کے درمیان منا و عرفات میں نماز قصر کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خلیفہ ثالث، تمام تر ان کے مناقب ثابت ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو یہاں مقیم سمجھتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے بتایا کہ یہ سنت ہے، مقیم اور مسافر کی کوئی قید ہی نہیں ہے یہاں، حج کے درمیان حاجی کے لیے یہ سنت ہے کہ قصر کی جائے۔ حضرت ابن مسعود نے بحث کی، لیکن جب حضرت عثمان غنی نے نماز پڑھائی اور قصر کے بجائے پوری 4 رکعت پڑھائی، اتمام کیا، تو حضرت ابن مسعود نے ان کے پیچھے اقتدا کی۔ آج کا کوئی ایک اہل حدیث یہ نہیں کر سکتا، وہ اس پر الگ جماعت بنا لے گا، ہاں دوسرا گروہ بنا لے گا اور اس کو ساتھ دینے والے بھی مل جائیں گے، لیکن وہ ابن مسعود تھے، قرآن حدیث کو مانتے تھے، کون سی چیز کس درجے کی ہے، کس کو ترجیح دینا چاہیے یہ جانتے تھے، ہماری طرح جاہل نہیں تھے۔ اجتماعیت اور جماعت اہم ہے، میرے اپنے موقف اور خیال سے کہیں زیادہ۔ حضرت ابن مسعود جو کہہ رہے تھے وہ کیا ہے، سنت ہے، ابن مسعود ہی صحیح تھے۔ یہ معاملہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس موقف میں صحیح تھے کہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف وہاں سنت کے مطابق نہیں تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنت کے مطابق تھی، لیکن ہم حضرت عثمان کو متہم نہیں کرتے، ان کا اجتہاد تھا، انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ اب ابن مسعود کا موقف صحیح ہونے کے باوجود انہوں نے اس پر لڑائی نہیں کی کہ سنت تو یہی ہے، اب میں اڑ جاؤں گا، عثمان غنی کی مخالفت کروں گا، الگ جماعت بنا لوں گا، ان کی برائیاں کرتا پھروں گا۔ آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کسی ایک عالم کی، جماعت کے کسی ذمہ دار کی کوئی برائی کوئی غلطی مل جائے تو ہم اس کو بولے بغیر، اس کی اصلاح کی کوشش کیے بغیر پورے شہر میں، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بغیر نام لیے ہوئے تان و تشنیع کر کے اسے پوری دنیا میں بدنام کریں گے۔ یہ عام مزاج ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے عیوب کو اپنے مقاصد کے تحت بیان کرنا، اگر ہمارے موافق ہے تو زانی بھی ہے تو چلے گا، ہمارا خلاف ہے تو چھوٹی سی گناہ ہے تو اس کو تقریر میں تحریر میں اپنے گرگوں کو بیان کر کے سوشل میڈیا پہ عام کیا جائے۔ یہ ہمارا اصول ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا ہے، یہ خارجیوں کا ہے، معتزلیوں کا ہے، ہاں اور دوسرے اہل بدعت کا ہے جو آپ آگے پڑھیں گے، ہاں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے برخلاف۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ میں بار بار پچھلے خطبات میں شبہات کے فتنے میں، خاص طور سے عالم اسلام کے تناظر میں جو ہمارے یہاں ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ سعودی عرب کی کوئی بات مل جاتی ہے، خبر سچی ہو یا جھوٹی، لوگ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، اور ایک خاص طبقہ جو کچھ لوگوں کا اعلی کار ہے انہیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی چلائی ہوئی تحریک کا حصہ ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر خوب اچھل کود مچاتے ہیں، شور ہنگامہ مچاتے ہیں، ارے سعودی عرب نے ایسا کیا۔ ان کی خوبیاں کبھی بیان نہیں کریں گے، ان کی خامیاں ابھی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ وہ خبر صحیح ہے غلط، اور 2 دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ خبر غلط ہے تو پھر شرمندگی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ وہاں ان کی اس غلطی پر اعتراض نہیں ہے، دراصل ان کے منہج پر اعتراض ہے۔ منہج اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کی مخالفت دنیا کا کوئی بھی بدعتی ہو، وہ سلفیوں، اہل الحدیث اور اہل السنہ کی مخالفت کرے گا ضرور، کسی بھی شکل میں کرتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، جو یہ خبروں کی بنیاد پہ نہیں، میں نے اس سے پہلے کئی مثالیں دی کہ ایک بات سعودی عرب میں ہو رہی ہے جس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہی چیز جب قطر میں ہوتی ہے، وہی چیز جب ترکی میں ہوتی ہے تو اس پر خاموشی۔ یہ تضاد کیوں؟ یہ اہل بدعت کا اپنے منہج کی بنیاد پر اہل حق سے دشمنی کا معاملہ ہے، اور اہل حق جو ہے اس بات کو نہ سمجھ کر جو ہے وہ اپنے اصولوں کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اب ان باتوں کو جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ان حدیثوں کو ملحوظ رکھے۔ میں پھر سے وضاحت کر رہا ہوں کہ اہل حکومت، اہل اقتدار کی سمع و طاعت والا معاملہ یہ جو حدیثوں میں بیان کیا جا رہا ہے اس وقت کے لیے ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ اب یہاں آج کے زمانے میں الگ الگ جگہوں پر مسلم حکومتیں اگر ہیں تو کوئی مسلم حکومت ہے اور اس میں خیر اور دین کا معاملہ غالب ہے تو اس کو اسلامی حکومت کی طرح مانا جائے گا۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، مسلمان حکومت ہے،
کچھ انحرافات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے حکام مسلمان ہیں، نماز روزہ قائم کرتے ہیں، دین کے شعار کو قائم کرتے ہیں، واضح کفر نہیں کرتے، تو اس کو اسلامی حکومت کے مقام پر سمجھا جائے گا، اور یہ احکامات اس سلسلے میں وہاں کے حکام کے لیے جو ہے جاری ہوں گے۔ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا اس ملک میں رہنے والے اور باہر کے لوگوں کو کہ وہاں کے حکام کی غلطیوں کو لوگوں میں پیش کریں، ان کی مخالفت کریں، ان کی بے ادبی اور بے توقیری کریں، لوگوں میں ان لوگوں کو ان کے خلاف بدظن اور بدگمان کر کے ان کو بھڑکائیں، جیسا کہ آج جمہوریت کا مزاج ہے۔ جمہوریت کا یہ پہلو شرعی طور پر خارجیت کا طریقہ ہے۔ جمہوریت کا طریقہ تنقید کرنا، مخالفت کرنا، حزب اختلاف کا ہونا جو ہے خیر مانا جاتا ہے، شرعی طور پر یہ مخالفت شر مانی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سنت 2 رکعت ہے، عثمان غنی کے پیچھے آپ نے 4 کیوں پڑھی؟ کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ سنت وہی ہے، لیکن الخلاف و شر، اختلاف شر ہے، برا ہے، وہ سنت ہے اور یہ فرض ہے، اتحاد اتفاق۔ یہ آج ہمارے یہاں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام اور خواص، جاہل لوگ اقتدار پر بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دین کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ جتنا سمجھیں اتنا دین ہے، حالانکہ وہ جاہل ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے۔ میں جو سمجھا رہا ہوں، میرے اس بات پر جو میں سختی سے یہ جملے بول رہا ہوں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی برائی کروں، مقصد یہ ہے کہ اس پر غور کریں۔ جھنجھوڑ رہا ہوں میں یہ کہہ کر کے میں میرے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھیں گے، میرے سمجھانے پر نہیں سمجھ میں آتا ہے، دوسرے علماء سے پوچھئے، آپ خود ان حدیثوں پر غور کیجئے، اور سلف کے جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان کے بیانات کو پڑھیے، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ہاں آج بہت سارے لوگ جو دین سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ اب یہ اصول جو میں نے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی ہیں، میں کوئی اپنی بات زیادہ بیان کروں، اس کے بالمقابل چاہوں گا کہ اس میں زیادہ تر انہوں نے حدیثیں اور پھر بعد میں کچھ علماء اہل سنت کے جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان کی کتابوں سے بعض عبارتیں نقل کی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنی بات کے بغیر انہیں اسی کو پیش کروں اور آپ اس پر غور کریں، موجودہ حالات میں اس کو منطبق کریں۔ ایک بار بار کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو مسلم حکومت میں ہیں، یہاں نہیں ہے، تو میرا سوال وہاں یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ چیزیں اگر اس ملک کے لیے نہیں ہے تو اس ملک کے لیے یا ایسے حالات کے لیے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات ہیں؟ کیا قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کی مخالفت کرے، جماعتی نظام نہ رہے، نیکی کا کام کرنے میں بھی ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے جماعتی تنظیمی طور پہ تو اس کی آپ مخالفت کریں اس لیے کہ وہ میرا گروپ نہیں ہے، اس کا گروپ ہے، اس لیے کہ میری پراپرٹی لفڑے میں پڑ جائے گی اس لیے میں اپنی جماعت الگ بنا کے لوگوں کو رجھا رہا ہوں اور دوسری جماعت جو صحیح اور دستوری بن رہی ہے اس کی مخالفت کرتا رہوں اور لوگ بھی اندھے ہو کر اس کے مخالف کے پیچھے چلتے رہے کہ ہم کو دین اور جماعت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مولوی تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، دین کا کام ان کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ جتنے لوگ یہ جو میں نے بتایا نا، یہ جو باتیں سوچتے ہیں، یہ دین نہیں سمجھا ان لوگوں نے، اور یہ اپنے آپ کو کم سے کم اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو کم سے کم یہ تو سمجھ لے کہ ہمیں نہیں سمجھتا۔ نہ سمجھنے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے علامہ ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو ہم اصول پڑھ رہے ہیں کہ ولاۃ امور کی معروف کے ساتھ، مسلمان حکام کی معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ سمع و طاعت کرنے کا فرض ہونا، جب تک کہ وہ معصیت کا، نافرمانی کا حکم نہ دے۔ آگے شیخ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ جَارُوا، ان کے خلاف خروج، بغاوت کرنا، ہتھیار اٹھانا، ان کی مخالفت میں گروپ بندی کر کے کھڑے ہونا، چیلنج کرنا، ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم کریں، مسلمان حکام اگر ظالم بھی ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر جو غلطیاں مسلمان حکام کی بیان کی جاتی ہے، اچھالی جاتی ہے، کیا وہ شرک اور کفر والی ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آ رہا ہے، بیان کریں گے اس وقت دیکھیے گا۔ اگرچہ وہ ظلم کرے، ہاں استثناء کب ہوگا، کب کھڑے ہو سکتے ہیں اس کی مخالفت کریں گے؟ ان یرا منہم کفر بواح علیہ من اللہ تعالی برہان، کہ ان کی طرف سے کھلا ہوا کفر دکھائی دیوے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی جانب سے برہان، واضح دلیل موجود ہو کہ واقعی یہ کفر ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ آگے حدیث آ رہی ہے۔ ہاں، نمبر 3، یہ وجوب الامر سے جڑا ہوا کہ من اصول اہل السنہ والجماعہ، اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا اصول کہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے الصبر علی جور الائمۃ وظلمہم، ائمہ
مسلمانوں کے حکام اور اماموں کے ظلم اور جور پر صبر کرنا، اس پر اپنے آپ کو جو ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کے تحت قائم رکھنا، مخالفت، خروج، بغاوت نہ کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ مع اعتبار ان ذلك اصل من الاصول المهمه التي جاءت بها الشریعہ وضیاع هذا الاصول من اسباب الفتن والمحن، اس بات کو کہ اعتبار کے ساتھ، یعنی یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ شریعت کے پیش کردہ، شریعت کے بیان کردہ اصولوں میں، شیخ خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے بیان کیے ہوئے اصولوں میں سے یہ انتہائی اہم اصل ہے، انتہائی اہم اصول ہے، اور اس اصول کو ضائع کر دینے سے بہت سارے فتنے اور مسلمانوں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ آج مسلمان جو جونج رہے ہیں، مختلف فطروں سے دوچار ہیں، وہ اس اصل کو ضائع کرنے کی بنیاد پر۔ آگے کہہ رہے ہیں وَهَذَا مِن مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، یہ شریعت اسلامیہ کی خوبیوں اور اس کے محاسن کا حصہ ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَظُلْمِهِمْ وَاحْتِمَالِ مَا قَدْ يَقَعُ مِنْهُ مِنَ الْأَذَى يَجْلِبُ مِنَ الْمَصَائِبِ، پورا لمبا جملہ ہے، اس لیے کہ ائمہ کے ظلم و جور پر صبر کرنا اور ان کی جانب سے واقع ہونے والی تکالیف کو سہنا، برداشت کرنا، یہ چیز بہت ساری مصلحتوں اور فائدوں کو کھینچتی ہے، اور بہت سارے مفاسد اور مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصانات کو ہٹاتی ہے، جس میں کہ تمام مسلمانوں بندوں کا اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ جو اصول بتایا ہے کہ اگر حاکم وقت، آپ کا مسلمان حاکم ظلم اور جور بھی کر رہا ہے، واضح کفر نہیں ہے، نماز قائم کر رہا ہے جیسا کہ حدیثیں آ رہی ہیں، تو اس کی مخالفت نہ کیا جائے۔ یہ بہت اہم، بہت ضروری اصل ہے، اصول ہے۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے ملک کو، پوری قوم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بہت سارے نقصانات، مفاسد جو ہے اس سے ملک اور بندے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم پورے قوم کو نقصان میں ڈال دیں گے، پورے ملک کو نقصان میں ڈال دیں گے، لیکن وہ اس اصل پر عمل نہیں کریں گے۔ اپنے مفاد کے لیے سب کا مفاد قربان کرنا عام بات ہے۔ یہ ہمارے جماعتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپ ان جھگڑوں میں غور کریں، میرا یہ کہنا ہے غور کریں۔ سمجھانے والے بار سمجھاتے ہیں، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا۔ جھگڑا ختم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فریقین جو ہیں ان کے یہاں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اجتماعیت کو ترجیح دے کر اپنی انا کو قربان کرنے کا مزاج ہے ہی نہیں۔ اگر اخلاص ہوگا قوم اور اجتماعیت کا کہ بھائی ہم اختلاف نہ کریں تو جماعت قائم رہے گی، جماعت کو فائدہ ہوگا، جماعت کے ذمہ داروں کو ٹینشن نہیں رہے گا، کام کرنے میں یکسوئی رہے گی، کام آگے بڑھے گا، مضبوطی ملے گی، مخالفین کو ہمارے درمیان دراڑ پیدا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ ساری سوجھ بوجھ ہوتی نا، تو چھوٹے موٹے اختلافات کو سامنے والے کی غلطی ہے بھی تو خاموشی اختیار کر کے نظر انداز کر دیں، اللہ واسطے۔ کتنی بڑی باتیں ہیں یہ میں جو کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں گھر میں، جماعت میں، کسی مقام پر اگر دو لوگوں کا اختلاف ہے، سال ہا سال چل رہا ہے، حل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن حدیث میں حل نہیں ہے۔ ہم جو حل قرآن و حدیث میں ہے ہم اسے ماننا نہیں چاہتے۔ ایسے میں اگر بیچ میں کچھ لوگ آتے ہیں سمجھانے بجھانے، مصالحت کرانے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور شخص کو کہتے ہیں کہ ارے وہ تو ایسا ہی ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے لیکن تم مان جاؤ۔ یعنی ظالم کو اس کے ظلم پر قائم رکھ کر مظلوم کو کہتے ہیں کہ آپ نرمی برت کے مل لو۔ اگر بہت صلح کا خیال آیا، صلح، امن، اس کو خوب بول بول کے ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑا بھلا چاہتے ہیں، لیکن ایسا چاہنے والے 10 میں سے 9 ایسے ملیں گے جو ظلم کا ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں، صلح کرنے نہیں آتے۔ مصالحت شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر کی جائے تو حقدار کو حق دیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے، اس کی غلطی کی اصلاح کی جائے، یہ ہونا چاہیے جو واضح ہے۔ اور اس کے ساتھ مصالحت کو مصالحت کہا جائے گا، اس کو عدل کہا جائے گا۔ آپ ایک آدمی، ایک ساس جو ہے وہ بہو پر ظلم کر رہی ہے، آپ دونوں میں مصالحت کرتے اور بہو کو کہتے ہیں کہ تو جھیلتی رہو، معاف کر دے ساس کو، اور ساس جو ظلم کر رہی ہے کرتی رہے، تو یہ آپ مصالحت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اسے اگر کہیں گے کہ بڑے کا احترام کرو، کچھ چیزیں جھیل جاؤ، معاف کر دو، تو ساس سے بھی آپ کو کہنا پڑے گا
کہ اپنے ظلم کا سلسلہ روک دو، اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، آپ کی یہ غلطی ہے، یہ گھر سے لے کے جماعت تک ہر جگہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں پنچ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث ہم نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، انصاف نہیں جانتے، مصالحت کر لو، کچھ غلطی آپ کی کچھ ان کی، ہر معاملے میں یہی جو ہے سارے لوگ اصول بنا لیتے ہیں اور دونوں فریق کی بات سنے بغیر جو ہے اس قسم کے تبصرے کرتے پھرتے ہیں۔ ارے ادھر بھی غلط ہے، ادھر بھی غلط ہے، آپ صحیح ہے۔ جو کھلی کھلی غلطیاں ہیں آپ اس کو غلط بولنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو لیول کرتے ہیں۔ فساد ہوا، اگر اس قوم کے لوگوں کو گرفتار کیا پولیس نے تو اس کو بھی کر لو تاکہ ذرا لیول دکھایا جائے۔ ہاں، یہ جمہوریت چل رہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طریقے ان اصولوں کو اختیار کیا جائے تو شیخ نے کہا کہ یہ بہت اہم اصول ہے جس سے مسلمانوں کو، ملک کو، عباد کو، بندوں کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ حکام کے مظالم اور زیادتیوں کو سہ کر ان کی مخالفت نہ کرنے کے نتیجے میں، لیکن آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنی مخالفت کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو فٹ کیجئے اپنے سماج اور معاشرے میں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَكَّدَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، بہت سارے ائمہ دین نے اس کی تاکید کی ہے نا، اس کو وضاحت سے بیان کیا۔ کیوں؟ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ، اس سلسلے میں صحیح اور بالکل صریح صاف حدیثوں کے آنے کی وجہ سے، وَلِخُطُورَةِ هَذَا الْبَابِ، اور اس باب کے خطرناک اور نازک ہونے کی وجہ سے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات، ہلکی بات، قابل توجہ یا نظر انداز کرنے والا پہلو نہیں ہے۔ یہ پہلو اور یہ باب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن وَلِكَثْرَةِ مَنْ ضَلَّ وَضَلَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، اور ایسا بہت زیادہ ہوا کہ اس مسئلے میں ماضی میں اور حال میں، قدیم اور جدید زمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے اور پھسل گئے۔ ضلّ و ضلّ، ضلّ گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، ضلّ ٹھوکر کھا گئے، پھسل گئے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کیوں یہ لوگ ٹھوکر کھا گئے؟ بہت سارے لوگ پرانے زمانوں میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، حیث ظن کثیر ممن لم یتمعن فی النصوص الواردۃ فیہ، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے اس باب میں آنے والی احادیث اور نصوص کے سلسلے میں گہرائی سے غور فکر نہیں کیا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عِلْمٍ بِمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهِ، اور اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے منہج کے بارے میں ان کو معلومات نہیں تھی، علم نہیں تھا، اور یہ کہ أَنَّ ظُلْمَ الْوُلَاةِ لِلرَّعِيَّةِ، کہ حکام کا رعایا کے ساتھ ظلم کرنا، وَاسْتِئْثَارَهُمْ بِالْمَالِ، اور مال میں ان کا خود غرضی، دوسروں کے مقابلے میں اپنے اور اپنے لوگوں کو ترجیح دینا، اور ان کا وارتکابہم للمعاصی، اور ان کا گناہوں کا ارتکاب کرنا، اور ایسی دوسرے انحرافات، مما یوجب خلعہم ویسوغ الخروج علیہم، یہ ایسی چیزیں ہیں، انہوں نے ایسا سمجھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ان کو ہٹا دینے، ان کی اطاعت کے پھندے کو گردن سے نکال دینے اور ان کے خلاف خروج کرنے کو واجب قرار دیتا ہے، وَنَزْعِ الْيَدِ عَنْ طَاعَتِهِمْ، اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینے کو ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ لمبا جملہ پھر سے میں اپنے الفاظ میں دہراؤں، جو شیخ نے کہا کہ اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہے اس میں گہرائی سے غور نہ کرنے کی وجہ سے، اہل سنت والجماعت کا جو اس سلسلے میں اصول ہے اس کو نہ سمجھنے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا، یہ حدیثیں نہ جاننے سے، اہل سنت کا اصول نہ جاننے سے، جو میں اتنی دیر سے بیان کر رہا تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر حکام سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ظلم اور جور ہوتا ہے، معاصی کا ارتکاب ہوتا ہے، تو ان کے خلاف ہم بغاوت کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، ان کی بیعت کو توڑ سکتے ہیں، ایسا لوگوں نے سمجھ لیا۔ وفیہ بعد عن النصوص، حالانکہ یہ طریقہ کار اختیار کرنا نصوص سے دوری ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دوری ہے، وعن اعتقاد السلف، اور سلف کے عقیدے سے دوری ہے، اور یہ نصوص سے دوری اور سلف کے عقیدے سے دوری آج ہمارے یہاں بہت سارے اہل حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہے، دوسروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہاں کسی نہ کسی شکل میں، عقیدے کے اعتبار سے نہ صحیح، عملی اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ میں نے شبہات کے فتنے بتایا کہ خارجیت ایک اعتقادی ہے، ایک عملی ہے، ہاں ابھی وہ بحث ہماری جاری ہی ہے۔ تو
عقیدے والے خارجی کون ہیں جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے. اور ایک یہ کہ جن کے اندر خارجیوں کی خوب بو ہے، ملک اور سلطنت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آج پوری دنیا کی تحریکیت جو اخوانیت کے نام سے، جماعت اسلامی کے نام سے، ان کے بغل بچوں کے نام سے دنیا میں پائی جاتی ہے، وہ سب اس خارجیت کی بہت واضح شکل ہے، اور ان کے اثرات جمہوریت کے ساتھ مل کر آج ہر مسلمان کو جو ہے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں ما یترتب علی ھذا الصنیع من مفاسد. یہ جو طریقہ کار لوگوں نے اختیار کیا ہے، اس میں حدیثوں کی مخالفت ہے، نصوص کی مخالفت ہے، سلف کے اعتقاد کی مخالفت ہے. حالانکہ اس طریقہ کار اور منہج پر، اس کاروائی پر بہت سارے نقصانات مرتب ہوتے ہیں. جو لوگوں نے یہ طریقہ جمہوریت کا، خارجیت کا، تحریکیت کا اختیار کر رکھا ہے، اس پر بہت سارے مفاسد، شرور، فتنے مرتب ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل مسلمان آج جھیل رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. میں نے شبہات کے فتنے میں بعض سلف کے اقوال کے روشنی میں بتایا کہ مسلمانوں کو آج کی تاریخ میں خارجی مزاج نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، پہنچا رہا ہے، کوئی دوسرا بدعتی طبقہ اتنا نہیں. بہت پہنچا رہا ہے دوسرا طبقہ بھی. مسلمانوں کے جو ڈھانچے کو کمزور کر کے دوسروں کے لیے ہم کو کھلونا بنا دیا ہے پوری امت مسلمہ کو، وہ اس خارجی مزاج نے، جس کی تعلیمات قرآن و حدیث نے دی ہے اور لوگ مخالفت کرتے ہیں. تو بہت سارے مفاسد، شرور و فتن لاحق ہوتے ہیں. والقاعدہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ انما غلبت، شرعی قاعدہ قرآن و حدیث کا ایک یہ ہے جس پر انشاءاللہ میں مستقل ایک خطاب کروں گا تفصیل سے، کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کا نقصان، مفسدہ، جس چیز کا نقصان غالب ہو مصلحت پر، فائدے پر، فإنہ یمنع، تو اس سے منع کیا جائے گا. دو چیزیں ہیں. ایک چیز کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا. تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کہتی ہے کہ زیادہ نقصان والے سے روک دیا جائے، اور اگر فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم ہے، تو فائدے والے کو اختیار کیا جائے گا. یہ قرآن حدیث کی بہت ساری نصوص سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا انضَمَّ إِلَى ذَلِكَ بَقَاءُ الشَّرِّ وَازْدِيَادُهُ. تو اس میں کیسا معاملہ ہوگا کہ جب اس کے اندر ایک چیز تو یہ کہ یہ جو خارجیت کا طریقہ ہے اس میں نقصان زیادہ، فائدہ کم ہے، اور پھر اس میں کیسا معاملہ ہوگا جب شر اس میں اور زیادہ باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. یہ جو مخالفت کا، ایک دوسرے سے لڑائی کا مزاج ہے، اس کا شر، فساد، برائی، نقصان امت کو مستقل پہنچتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَظُلْمِهِمْ. کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اور حکام کے ظلم و جور پر صبر کرنے سے متعلق صاف اور صریح احادیث جو ہیں بہت ساری ہیں، ان میں سے چند کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1، ما رواہ عبداللہ ابن عباس، وہ روایت جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر. جو شخص اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے، پائے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، امیر ہے ناپسند کر رہا ہو. پھر سے وہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ذہن میں رہے، یہ اسلامی مملکت کی بات ہے. موجودہ زمانے میں اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے اور یہ ویسا معاملہ نہیں ہے، اس کے پاس حکومت، قوت نافذہ نہیں ہے، تو اس کی اطاعت اور سماطاعت ویسی فرض نہیں ہے جیسی اسلامی حکومت میں ہوگی. لیکن پھر بھی اجتماعیت، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون والے اصولوں کی بنیاد پر اچھائی کے کاموں میں ساتھ دیا جائے گا، اجتماعیت کو اختیار کیا جائے گا. اور کسی بھی حالت میں یہ اختیار آپ کو، ہم کو، کسی کو نہیں ہے کہ جو بڑے ہو چھوٹے ہو ان کی برائیوں کو لوگوں میں بیان کرتے پھریں، سوشل میڈیا میں عام کریں اور ان کی برائیاں بیان کریں. کوئی قرآن و حدیث کی کوئی ایک دلیل لا کے بتائے کہ اس طرح کا رویہ جائز ہے. اس میں صمجھتا ہوں کہ کوئی عالم دین تو اس کی تائید نہیں کر سکتا. جاہلوں کی طرف سے امید ہے کہ وہ جمہوری مزاج اور تحریکیت کی بنیاد پر ایسا کہہ دیں. کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے امیر کی جانب سے کچھ برا دیکھے جو ناپسند کرتا ہو، فلیصبر، تو چاہیے کہ صبر کرے. سوشل میڈیا پر جو ہے محاذ نہ کھول دے، خروج نہ کرے. کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، اس لیے کہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی جدائی اختیار کرے گا، ایک بالشت، فماتا، اور مر گیا، فمیتتہ جاہلیہ، فمیتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اسلامی دور کی موت نہیں ہوگی. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں مروی ہے روایت.
وفی روایت لمسلم، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے من کرہ من امیر شیئا، جو اپنے امیر کی کوئی چیز بری سمجھے جانے، فلیصبر علیہ، تو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، فوراً محاذ نہ کھول دے. ہاں فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات میتۃ جاہلیہ، اس لیے کہ کوئی بھی شخص لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اقتدار سے حکومت کی مخالفت میں، یہاں اوپر والی روایت میں جو ہے جماعت سے ہے اور یہاں دوسری حدیث میں سلطان سے ہے، یعنی حکومت اقتدار کی جو مخالفت کرے گا ایک بالش اور مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری روایت جو نقل کی، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعد اسرہ، کہ ان قریب کچھ زمانے کے بعد یا میرے بعد جو ہے وہ خود غرضانہ حکومت ہوگی. اسرہ کہتے ہیں اپنے آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو ترجیح دے کر دوسروں کے حق سے محروم کرنا، اپنے لیے یا اپنے آپ کے لیے، اپنے والوں کے لیے ہاں فوائد کو سمیٹنا اور حقدار جو دوسرے ہیں ان کو محروم کرنا، ان کا حق مارنا. تو خود کو ترجیح دینا، خود غرضی، ایسے کئی ترجمے کرتے ہیں. تو عنقریب ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ خود غرضانہ حکومت ہے، حاکم اپنی غرض کو ترجیح دے گا، اپنے مفادات کو ترجیح دے گا. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے بھی امور وہ اختیار کریں گے جن کا تم انکار کرو گے، یعنی وہ منکر ہوں گے، ناپسندیدہ اور غلط ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، فما تأمروننا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال تؤدن الحق الذی علیکم، ایسا جب معاملہ ہو تمہارے اوپر ایسے حکام اگر مسلط ہو جائیں تو جو حق تم پر ہے، فرض ہے، تمہاری ذمہ داری، وہ تم ادا کر دو. وتسألون اللہ لکم، اور جو حق تمہارا ہے یعنی حکام سے لینا ہے اور وہ دے نہیں رہے تو تم اپنا یہ حق اللہ سے مانگو. وہ نہیں دے رہے ہیں تو تم بھی نہ دو، وہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں تو تم بغاوت کرو، ان کے خلاف جو ہے برائیاں بیان کرو، سوشل میڈیا پر مضمون لکھو، یہ چیز نہیں ہے. ہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنا حق مانگو اور اس پر صبر کرو. ہاں اس پر صبر کرو، اور خیر کو خیر اور بد کو بد. اس سے پہلے شبہات کے فتنے میں کچھ وضاحتیں اس باب میں گزری ہے کہ اگر کوئی برائی ہے تو اللہ سے دعا کریں گے. جیسے ہے نا کہ تمہارے برے ائمہ وہ ہیں جن کو تم برا بھلا کہو اور وہ تمہیں برا بھلا کہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا بھلا کہنے کا مطلب کہ عوام میں، اخبار میں، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا میں جو ہے ان کو برا بھلا کہیں. اللہ تعالیٰ کے جناب میں بد دعائیں کریں، لان تان کریں، یہ مراد ہے. اس حدیث کے بعد شیخ نے یہاں اسرہ کا اور امور تنکرونہا کی تشریح کی کہ اسرہ کا معنی یہ ہے کہ ہی الانفراد بشیء عمن لہ فیہ حق، کسی کا دوسرے کا کوئی چیز میں حق ہے لیکن اس حقدار سے ہٹ کر اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کرنا، خود کو ترجیح دینا، خود غرضی اختیار کرنا. وقولہ، اسی طرح حدیث میں جو ہے امور تنکرونہا یعنی من امور الدین، ایسے امور تم دیکھو گے جس کا تم انکار کرتے ہو یا منکر سمجھتے ہو، مطلب یہ کہ دینی امور میں تم کو ایسی چیزیں نظر آئے گی. حدیث نمبر 3 اور یہ آخری حدیث نقل کی کہ ما رواہ اسید بن حضیر، وہ حدیث جسے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان رجلا من الانصار خلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الگ ہوا. ہاں فقال، اور کہا الا تستعملونی کما استعملت فلانا، کہ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ اللہ کے رسول کہ مجھے بھی اس طریقے سے عامل بنا دیوے، حکومت کا گورنر بنا دیوے جیسے آپ نے فلاں کو بنایا ہے. فقال، تو آپ نے جواب دیا انکم ستلقون بعدی اسرہ، تم میرے بعد عنقریب خود غرضانہ حکومت اور خود کو ترجیح دینے والا مزاج پاؤ گے، ایسا دیکھو گے. فاصبروا، پس تم صبر کرنا، حتی تلقونی علیہ تلقونی علی الحوض، معاف کیجیے تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض پر، حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ، عقیدے کی کتاب ہے، نام ہے السنہ، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے اوپر جو باب کی ہیڈنگ لگائی کیا ہے، ما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما یری المرء من الامور التي يفعلها الولاة، جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من الصبر، صبر کا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا جو حکم دیا ہے اس وقت جب آدمی ولاد یعنی حکام کے کاموں کو میں سے کوئی کام دیکھے جو قابل اعتراض ہے، یہ وضاحتاً میں کہہ رہا ہوں، حکام کی کوئی غلطی پانے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کا بیان، یہ ابن ابی عاصم نے اس حدیث پر ہیڈنگ لگائی۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کی، امام مسلم نے اپنی صحیح میں ہے ہیڈنگ نہیں لگائی ہے، باب نہیں باندھا ہے، تو اس شارحین نے کیا ہے، تو علامہ نووی نے جب شرح کی تو امام مسلم کی ابواب اور کتاب کا عنوان انہوں نے لگایا علامہ نووی نے، تو امام نووی نے صحیح مسلم امام مسلم کی صحیح کی شرح میں اس حدیث پر یا اس کے باب پر عنوان قائم کیا، باب الامر بالصبر عند ظلم الولاۃ واستئثارہم، کہ باب ولاد کے ظلم پر اور ان کی خود غرضی پر صبر کرنے کا، استئثار اپنے آپ کو ترجیح دینا، دوسروں کے مقابلے میں اپنوں کو ترجیح دینے پر صبر کرنے کا باب، اور ان کے ظلم پر صبر کرنے کا باب۔ شیخ نے یہ 3 حدیثیں نقل کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آپ حضرات میں سے شبہات کے فتنے سن رہے ہیں اس میں ہم لوگ 10 یا اس سے کم و بیش حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اس سے ہٹ کر کئی حدیثیں اور بھی ہیں اس میں، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کی بیعت لیتے تھے کہ خوشحالی ہو بدحالی ہو، پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو، ہر حال میں ہمیں امام کی حکام کی سمع و طاعت کرنی ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ آخری میں انہوں نے 2-3 لائن بیان کی، والاحادیث فی الباب کثیرہ، فی ھذا الباب کثیرہ، اس باب میں حدیثیں بہت ساری ہیں، وفیہا، اور ان حدیثوں میں ولاد اور حکام سلاطین کے ظلم جور پر صبر کرنے کو فرض قرار دیا گیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ فرض، سنت نہیں، واجب ہے یہ۔ اس واجب کو حاصل کرنے کے لیے کئی سنتوں کو اگر چھوڑنا پڑے تو اس واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سنت چھوڑنے کا جواز ہے، یہ کون سی چیز، میں جیسا کہ بتا رہا ہوں 2 چیزیں اگر سامنے ہیں تو کون سی چیز قابل ترجیح ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ یا تو آپ کے بچے کی جان جائے یا آپ کی پراپرٹی کا آدھا حصہ پون حصہ جو ہے وہ خرچ ہو جائے، تو آپ کسے ترجیح دیں گے؟ پراپرٹی بچائیں گے یا بچے کی بیٹے کی جان بچائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جان کی قیمت زیادہ ہے، آدمی کہے گا کہ مال پھر خرید لوں گا، تو مال کم درجے کا ہے، اس کو قربان کیا جائے گا، بچایا جائے گا بچے کی جان کو۔ یہ میں ایک ایسی سمپل سادی مثال دے رہا ہوں کہ ہر انسان کی عقل اس اصل کو سمجھ لے۔ تو یہی معاملہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا ہے، جماعتی نظام کا ہے، کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے گا تو مسلسل مفاسد، شرور، فتنے، مسلمانوں کی کمزوری، دشمنوں کے لیے نرم چارہ اور نہ جانے کیا کیا ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ تو آپس کے اختلاف کو یا کوئی بات اگر سامنے والے کی غلط بھی ہے اس کو نظر انداز کر دینا یہ چھوٹی بات ہے، یہ آپ پیسہ چھوڑ رہے ہیں، جان بچا رہے ہیں، جو میں نے ابھی مثال دی۔ لیکن یہ بات جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، عوام تو عوام، بہت سارے خواص، اور وہ خواص جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ولاد اور سلاطین کے ظلم اور جور پر صبر کرنا فرض ہے، اور ان کے خلاف خروج کر کے ان کے ظلم کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کا ظلم زیادتی کچھ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف خروج، بغاوت، دوسری جماعت بنا کے جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ لما فی ذالک من المفاسد التی ستأتی الاشارۃ الیہا فی المبحث العاشر، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایسے مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں جو کہ مبحث عاشر 10ویں مبحث میں انشاءاللہ آئے گی۔ وقت ہے کچھ؟ یہ یہاں ان حدیثوں کے بعد شیخ نے اس ضمن میں علماء سلف میں سے 4 علماء کے 4 اقوال نقل کیے ہیں۔ میں تیزی سے پڑھتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میری اپنی بات نہ آئے، صرف علماء سلف کی آ جائے۔ ان حدیثوں کو، ان تشریحات کو آپ سامنے رکھیے اور ان اقوال کو سنیے۔ اور یہ اقوال یہ چند ایک ہیں، آپ کو عام طور سے عقیدے اور سلف کی کتابوں میں یہ باتیں عبارات کے فرق سے ایک جیسی نظر آئے گی، اور یہ اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی ایک دلیل ہے
ہاں، شیخ ابو مظفر السمعانی کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ عرب میں، عجم میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اگر اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا کوئی عالم دیکھیں، ہاں، اس صدی کا دیکھیں، 100 سال پہلے کا دیکھیں، 500 سال پہلے کا دیکھیں، 700 سال پہلے کا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کا دیکھیں، الگ الگ زمانے اور علاقے کے علماء اہل سنت کو دیکھیں، عقیدے اور منہج کے سلسلے میں 100 سال، 400 سال، 10 سال، 100 سال پہلے اور آج کے علماء، امریکہ، افریقہ، ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ کے علماء کی عبارت ایک جیسی ملے گی، ایسا اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ الگ الگ علماء کی عبارتیں دیکھیے۔ شیخ کہتے ہیں وَمِنْ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْأَصْلِ، اس اصل کو بیان کرنے میں ائمہ، امامان دین اور بڑے بڑے کبار علماء کے اقوال میں سے چند اقوال۔ نمبر 1، امام صابونی کہتے ہیں، ہاں، یہ ان کی عقیدے کی بڑی کتاب ہے امام صابونی کی، وَيَرَى أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اصحاب حدیث، محدثین کہیے یا اہل الحدیث کہیے، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کی رائے یہ ہے، ان کا خیال اور اصول یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین اور ان کے علاوہ دوسری نمازیں جو ہے وہ ہر مسلمان امام کے خلاف پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک مسلمان امام ہے، شرک اکبر، کفر اکبر نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، برن کانا او فاجرن، وہ نیک ہو یا برا ہو، برا بھی ہے لیکن اگر مسلمان ہے، فسق و فجور اگر کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَيَرَوْنَ جِهَادَ الْكُفَّارِ مَعَهُمْ، ایسے امام کے ساتھ کفار سے اگر وہ مقابلہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہوگا، حکومت ہوگی، طاقت ہوگی جب۔ وَإِن كَانُوا جَوْرَةً فَجَرًا، اگرچہ وہ ظالم ہو، گناہ، فاسق و فاجر ہو، جورا جائر کی جمع یعنی ظلم کرنے والے، فجرہ فاجر کی جمع یعنی فسق و فجور کرنے والے، گناہ کرنے والے، کھلے عام ان سے کچھ غلطیاں بھی اگر ہو رہی ہیں تب بھی ان کے ساتھ، ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کے ساتھ کفار سے مقابلہ کرنا فرض ہوگا۔ وَيَرَوْنَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْإِصْلَاحِ، اور علماء سنت کا یہ طریقہ ہے اصحاب الحدیث کا کہ ایسے حکام کی اصلاح کے لیے دعا کرتے رہیں، توفیق کی، اصلاح کی، صلاح اور اچھائی کی، ہاں، اور اس بات کی دعا کریں کہ یہ لوگ رعیت کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں، پھیلائیں۔ وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ، اور اہل سنت یا اصحاب الحدیث ایسے حکام کے خلاف تلوار کے ساتھ خروج کو جائز نہیں سمجھتے۔ لا يرون، نہیں دیکھتے، مطلب جائز نہیں مانتے۔ ہاں، اب تلوار کے ساتھ نہیں کرتے تو کیا سوشل میڈیا پہ جائز ہو جائے گا؟ جی نہیں، سوشل میڈیا ہو، اخبار، ٹیلی ویژن، جو یہ کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں، چوری چھپے کرتے ہیں، سریت کے ساتھ تحریکیت کا مزاج ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی ابھی آ گیا، کسی سے اگر بغض و عناد پیدا ہو گیا تو شرک اور کفر والوں کے خلاف ہم کبھی کوشش نہیں کیے، لیکن اپنے مخالف کے خلاف جو ہے تحریریں لکھ لکھ کر پین نیم سے فیس بک پر قابلیت کا مظاہرہ کر کے ڈالیں گے، کہہ رہے میں نے اس کی عزت کو نیلام کیا، اس پر کیچڑ اچھالا اور ایسا کیا کہ مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں پائے گا۔ اس پر فخر کرتے ہیں، اس خارجیت پر، اخوانیت پر اور مخالفت پر۔ کہہ رہے ہیں کہ اہل اصحاب الحدیث ایسے لوگ حکام کے خلاف تلوار کے نکال کر خروج کا، تلوار کے ساتھ خروج کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ وَإِن رَأَوْا مِنْهُمُ الْعُدُولَ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَالْحِيفِ، اگرچہ ان حکام کے اندر عدل و انصاف سے ظلم و جور کی طرف عدول دیکھیں، یعنی عدل و انصاف کو چھوڑ کر وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تب بھی ان کے خلاف بغاوت کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ الی آخر العبارہ، یہ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث للصابونی صفحہ نمبر 106 سے منقول ہے۔ نمبر 2، امام ابو الحسن اشعری، جن کی طرف اشاعرہ کا مذہب منقول ہے، اور ہمارے یہاں کے احناف جو ہیں ہندوستان پاکستان کے موجودہ حنفی صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اہل سنت والجماعت کے، یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، محدثین اور تمام اہل سنت کے طریقے پہ نہیں ہیں، بلکہ اشعری ماتوریدی ہیں۔ تو یہ اشاعرہ کی طرف، لیکن ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ پہلے اشعری مذہب کے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر کے اہل سنت کا مذہب اختیار کر لیا۔ اس پر ان کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ واضح دلیل ہے، جس کا اشعری لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن اس پر اہل علم نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ یہ انہی کی کتاب ہے۔ تو ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، کس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے ائمہ کی سمع و طاعت، ان کی باتیں سننا، اس کو ماننا یہ فرض ہے، اگرچہ وہ ظلم کریں،
اگرچہ مسلمان حکام ظلم کریں پھر بھی ان کی سمع و طاعت واجب ہے. اس پر جو ہے امام ابو الحسن اشعری اجماع نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ علماء اہل سنت نے اجماع کیا ہے ائمہ مسلمین کی سمع و طاعت پر کہ ان کی بات مانی جائے گی سنی جائے گی. وَعَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا اور اس بات پر بھی اجماع کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہوگا ان کے معاملات میں سے ان رضن رضامندی کے ساتھ او غلبتن یا قوت اور غلبے کے ساتھ. ابھی یہ جملہ آیا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عبارت میں بھی یہ جملہ ہے. پچھلے درس میں شبہات کے فتنے میں خارجیت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اہل سنت کا موقف ہے کہ اگر کوئی حاکم زور زبردستی سے چھین کر حکومت پالے ہوئے کسی سابق حکمراں سے چھین کر حکومت پاتا ہے, اب اس کی حکومت اگر غالب آ گئی ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ امام احمد بن حنبل کی عبارت میں ہے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی سمع و طاعت کرنا واجب ہے. آج ہمارے یہاں تحریکیت والے, اخوانیت والے, جماعت اسلامی والے, ان کے بغل بچے اور اس کے اثر سے ہمارے کچھ جاہل نوجوان جو ہے وہ سعودی عرب میں تو موروثی حکومت ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں. وراثت سے حکومت بن رہی ہے یا کیسے بن رہی ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, 2 نمبر کی بات. لیکن اگر ان کی حکمرانی قائم ہے, ان کی وجہ سے نظام متعین ہے, نظام چل رہا ہے, تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. اس پر اجماع ہے. ابو الحسن اشعری کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اگر اس حاکم نے رضامندی کے ساتھ حکومت حاصل کی ہو یا غلبے اور قوت سے حاصل کی ہو تو اس کی سمع و طاعت کرنا فرض ہے. وَامْتَدَّتْ طَاعَتُهُ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ اور اس کی اطاعت دراز ہوگی, وہ نیک ہو یا برا ہو. لا يلزم الخروج علیہ بالسیف کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف تلوار کے ساتھ خروج کرنا لازم نہیں ہوگا. جارا او عدلا ظلم کرے یا انصاف کرے, ظلم کرے تب بھی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. وَعَلَىٰ أَن يُغْزَى مَعَهُ الْعَدُوُّ اور اس بات پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ ایسے حکام کے ساتھ دشمن کے خلاف غزوہ کیا جائے گا, جنگ کی جائے گی, اس کے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا جائے گا اس کی قیادت اور حاکمیت میں. اور اس کی اگر وہ ایسے حکام زکوٰۃ اور صدقات طلب کرتے ہیں تو ان کو صدقات دیے جائیں گے اور ان کے پیچھے جمعہ اور عید کی نمازیں پڑھی جائے گی. یہ عبارت رسالۃ ابی الحسن الاشعری الی اہل الصغر صفحہ نمبر 297 سے منقول ہے. میں زیادہ تشریح نہ کرتے ہوئے 2 قول اور ہیں یہ پڑھ دوں تیزی سے. امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ حنفی کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولا نرا العقیدۃ الطحاویہ ان کی کتاب ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی, وہ کہتے ہیں کہ ولا نرا الخروج علی ائمتنا ہم اپنے ائمہ کے خلاف خروج کو نہیں دیکھتے, نہیں جانتے, مطلب جائز نہیں سمجھتے. وولاد امورنا اور اپنے حکام کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے. وان جاروا اگرچہ وہ ظلم کریں. ولا ندعو علیہم اور نہ ہم ان کے خلاف ان پر بد دعا کریں گے. ولا ننزع یدا من طاعتہم اور ان کی اطاعت اور فرما برداری سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے. ونرى طاعتهم من طاعت اللہ عز وجل فریضہ اور اللہ عز وجل کی اطاعت کا حصہ مان کر ان کی اطاعت کو ہم فرض مانتے ہیں. معلوم یأمروا بمعصیہ جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں. وندعو لهم بالصلاح والمعافات اور ہم ان کے لیے صلاح اور معافی کی دعا کریں گے, دعا کرتے ہیں. یہ العقیدۃ الطحاویہ سے منقول عبارت ہے. یہ امام طحاوی رحمہ اللہ, یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں قرآن کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کی طرف اور بعض حدیثوں کی طرف اشارے موجود ہیں اس میں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ, علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کہتے ہیں, یہ آخری قول انہوں نے نقل کیا اس باب میں. ولہذا کان من اصول اہل السنہ والجماعہ اور اسی وجہ سے پچھلی عبارت میں کہا کہ کو جوڑ کر کہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے لزوم الجماعہ جماعت کو لازم پکڑنا. الجماعہ کہا اور یہ بات یاد رہے کہ جماعت جس کے ساتھ حق ہے وہ جماعت ہے, اور اہل حق جن کے پاس عقیدہ اور منہج صحیح ہو وہ جماعت ہے. اور اہل بدعت ہو تو وہ کتنا بھی ٹی وی چینل پہ آئیں, ان کو یوٹیوب پر فیس بک پر لائک کرنے والے کروڑوں ہو, لاکھوں نہیں کروڑوں ہو, تو وہ اہل حق وہ جماعت نہیں ہے. اہل بدعت جماعت نہیں ہے, بلکہ امام بربہاری کی ایک عبارت کا خلاصہ یوں کہنا چاہیے جو انہوں نے شرح السنہ میں لکھی کہ سنت جماعت ہے اور جماعت سنت ہے. سنت اور جماعت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. بہت اچھی طریقے سے سمجھے, علماء سلف کی بڑی گہری اور جامع باتیں, ایک جملہ ایک کتاب. سنت اور جماعت جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر سنت نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے.
اس لیے ابن مسعود نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو تو اکیلے جماعت ہو. اب یہاں کچھ لوگ الجھن کا شکار ہوں گے کہ میں حق پر ہوں، اب مسلمانوں کی جماعت ہے تو اب وہ ناحق پر ہے تو میں اکیلا جماعت ہوں. جی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی جماعت ہے جو ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے حکومت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، تو اب اس کو منہج اور دین کے اعتبار سے اگر کھلا ہوا کفر اس کے یہاں نہیں ہے تو وہ ظلم زیادتی بھی کر رہا ہے، تب وہ جماعت ہے. اور آپ اگر جماعت حقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کی سماع اطاعت لازم ہوگی. ہاں اگر وہ شرکیہ اور کفریہ کام کر رہا ہے کھلے طور سے جس کی کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، تب یہ اجازت شریعت دیتی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا، وَتَرْكُ قِتَالِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ، اور ائمہ سے قتال کرنے کو، ائمہ کے جنگ کرنے کو چھوڑ دینا اور فتنے میں قتال کو ترک کر دینا. یہ دو جملہ جی چاہتا ہے کہ اس پر بولوں، اگر بولوں گا تو لمبا وقت جائے گا. صرف اشارہ کروں کہ آج جو لوگ مسلمان حکومت میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، کسی بھی مقام پر دھماکے کرتے ہیں یا مسلمان بے گناہ مرد عورت خواتین کسی کو نشانہ بناتے ہیں، وہ اس جملے کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے اندر خارجیت ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، بدعت ہے. ہاں سنت اور اہل سنت کے اجماعی مسلک کی مخالفت ہے. عقیدے میں وہ بگڑے ہوئے ہیں، مزاج اور منہج میں بگڑے ہوئے ہیں. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ داعش کا نام ہو، القاعدہ نام ہو، اور اخوان المسلمین نام ہو، کوئی بھی نام ہو، شیعہ ہو، دروز ہو، اور یہ سارے لوگ جن کا نام لیا یہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور الزام دیتے ہیں سلفیوں پر، کیونکہ یہ تو اعلی کار ہے یہود و نصارہ کے، ان کے کام پر، ان کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. نشانہ اہل السنہ والجماعہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ائمہ مسلمان سے قتال کو ترک کرنا اور فتنے میں قتال نہ کرنا، یہ اس پر اجماع ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ائمہ کے خلاف کھڑے ہونا، اور اگر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اس میں جنگ کو چھوڑ دینا، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. وَأَمَّا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ، رہے اہل احوا یعنی اہل بدعت جیسے معتزلہ، تو وہ ائمہ کے لیے جو ہے ائمہ کے خلاف لڑنا ان کے دین کے اصول میں شامل ہے. معتزلہ اور خوارج یہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح دین سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سعادت و کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.